هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 15 جمادی الاول 1444 ہجری مطابق 9 دسمبر سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے آیا ہوں، کچھ نصیحتوں کی موتیاں لے کر کے آیا ہوں، کچھ ہدایات اور کچھ رہنمائیوں کے ہیرے اور جواہرات لے کر آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھانے اڑیلنے دینے کے لیے لایا ہوں، وہ موضوع ہے سیکھو اور سکھاؤ. سیکھو اور سکھاؤ. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. موضوع بالکل صاف ہے، واضح ہے. سیکھو اور سکھاؤ. کیا چیز سیکھیں اور کس کو سکھائیں، کیا سکھائیں؟ دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے جس دین میں جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو بیان کرتے جائیے. ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن وہ خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی. وہ دین اسلام جس نے ہمیں آسمان و زمین سے ملانے اور آسمان و زمین کی یوں کہیں کہ باتوں کو واضح طور پر اوپر سے آئی ہوئی باتوں کو زمین تک پہنچانے کی اور زمین والوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی تعلیم دی. تعلیم، سیکھنا، علم حاصل کرنا، یہ اس اسلام کا خاصہ ہے. علم چاہے جیسا علم ہو، علم ایک روشنی ہے. پڑھنا اور پڑھانا یہ اسلام کی بنیادی اور سب سے پہلی تعلیم. ہم اکثر و بیشتر آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات رکھتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وہ پہلی وحی ہے آسمان سے اتری ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمین میں غار حرا میں، مکہ المکرمہ میں نبی کائنات پر اتری ہوئی پہلی وحی ہے جس کا پہلا لفظ ہے اقرأ، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. سیکھو، سیکھنا یہ اتنا وسیع مفہوم ہے، یہ اتنا وسیع معنی ہے اس کا کہ میں آپ کو مکمل طریقے سے میں کیا بتاؤں. بس یہ سمجھ لیں ہر چیز سیکھو، جس میں بھی خیر ہے، جس میں بھی بھلائی ہے اسے سیکھو اور اسے لوگوں تک پہنچاؤ. دیکھیں سب سے بڑی خیر کی چیز قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر پوری ہدایات موجود ہیں، ہر طرح کی ہدایات موجود ہیں.
جس سے کہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے، ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی باتیں، نہیں، اللہ کی قسم قرآن کریم میں بیش بہا ایسے مواد ہیں، ایسے علوم موجود ہیں، اور ایسی معلومات کا خزانہ ہے قرآن کریم کہ جس پر آج مسلمان بھولا ہوا ہے، مسلمان اس سے بہت دور ہے، لیکن دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان علوم سے، ان سبجیکٹوں سے، ان مادوں سے، اور جو دین اور دنیا سب کے لیے اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے۔ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں موضوعات ہیں، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توبہ، تلہ یہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی روحانیت کے لیے، عبادت، بندگی، سجدے، رکوع، سجود، اللہ کو راضی کرنے، صدقہ، خیرات، خوش کرنے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، سب کچھ یہ تو ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسی قرآن کریم کے اندر آپ کے لیے اللہ کی قسم ایسے ہنر اور ایسے حرفت اور ایسے پیشے اور ایسے یوں سمجھیے صفات اور ایسی لیاقتیں اور ایسی صلاحیتیں پیدا کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے اگر ان کو پڑھیں گے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، کھانا تک پکانے اور بنانے کے طریقے اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو کس انداز سے آپ کو حدادیت جس کو کہتے ہیں، آہنگری جس کو کہتے ہیں، لوہار، نجار جس کو کارپینٹر ہم کہتے ہیں، ہر قسم کے فنون اور ہر قسم کے اس کے اندر ہنر موجود ہیں، جس کے اندر لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ تم اس طرف آگے بڑھو، اور یہ رکھے اسی لیے گئے ہیں تاکہ اس دنیا کو آباد کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھیں، دو مقصد میں نے بہت پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کا ہم کو حکم ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت و بندگی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ دنیا جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس دنیا میں جینے کا سلیقہ، جینے کا، اسے تعمیر کرنا، اسے بہترین بنانا، اسے خوشحال بنانا، اس کے اندر امن و سلامتی پیدا کرنا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں تمہیں زندگی گزارنے کے جو وسائل اور ذرائع اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رکھے ہیں، اسے کیسے اپنایا جائے، اسے کیسے حاصل کیا جائے، اسے کیسے استعمال کیا جائے، کیسے استعمال کرنا صحیح ہوگا، کیسا استعمال کرنا غلط ہوگا، کیا تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور کیا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ تمام سب چیزیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتا دی۔ اسے بھی سیکھنا ضروری ہے، اسے بھی سیکھنا اور اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، جیسے اللہ کی عبادت و بندگی کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی دین اور دنیا الگ الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے، دنیا ایک الگ چیز ہے۔ ارے مولوی صاحب ان کا کام صرف ممبر و محراب پر خطبہ دے دینا ہے، لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بتا دینا ہے، بقیہ سیاست ہے، معاشیات ہے، اور دیگر ریاضیات ہے، زراعت ہے، اور دیگر حرفت ہے اور صنعت ہے، اور معاش کی اور دوسری چیزیں، ان کو کیا پتہ اور ان کو کیا ضرورت ہے؟ اسلام ان تمام سب چیزوں کے لیے ہم کو آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ ہم جیسے چاہیں کریں، اور جیسے چاہیں اپنے ملک کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے وطن کو، اپنے دیش کو، اپنے باسیوں کو، اپنے ملک، اپنے شہر کو آگے بڑھائیں اور ترقی کریں، بس یہی ہم آزاد ہیں۔ اسلام نے اس سلسلے میں کوئی تعلیم نہیں دی۔ یہ فکر یہود و نصارہ کی ڈالی ہوئی، دشمنان اسلام کی پیدا کی ہوئی یہ سوچ ڈال کر کے، حالانکہ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ کفر کی سب سے بڑی سازش تھی، فصل الدین علی الدولہ، دین کو دنیا سے کاٹ دو، دین ایک الگ چیز، دنیا ایک الگ چیز، دنیا کے اندر ہم جو چاہیں کریں، تم دین کے معاملات ہیں بھائی، تمہارے اپنے پرسنل معاملات ہیں، تمہارے ہمارے ذاتی معاملات ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے، یہ دشمنان اسلام نے اس طرح سے لوگوں کی ذہن سازی کر کے، لوگوں کے اندر بٹوارا کر کے اپنا جیسے چاہتے ہیں دندناتے پھر رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں دینوں دنیا میں کوئی تفریق نہیں موجود ہے۔ اسلامی نظام زندگی میں دینی ضروریات اور
زمانے کے تقاضوں کو، عصری تقاضوں کو ایک ساتھ چلانے پر اسلام نے زور دیا ہے، اسلامی تعلیمات میں زور دیا جاتا ہے۔ دونوں ذمہ داریوں میں سے، چاہے وہ دینی ذمہ داری ہو یا دنیاوی ذمہ داری ہو، ان دونوں ذمہ داریوں میں سے اگر ہم ایک ہی ذمہ داری کے ادا کرنے میں ہماتن مصروف ہو گئے اور ہماتن مشغول ہو گئے اور دوسرے سے ہم بے فکر ہو جائیں تو یاد رکھیے معاملہ پھر بیلنس، توازن اور اعتدال کا ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ توازن اور اعتدال، وسطیت جس کو کہتے ہیں، درمیانہ روی، یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت وجعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، امت وسط، امت اعتدال، جو توازن اور بیلنس ہے، اس طرح سے ہم نے تم کو پیدا کیا جس تمہارے عمل میں، تمہارے کردار میں، تمہاری زندگی میں توازن اور اعتدال ہونا چاہیے۔ امت وسطیہ، ہم امت وسط ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف ہے کہ آپ ایک ہی پہلو کے اوپر دنیا کو چھوڑ دیں اور صرف مسلح اور تسبیح لے کر کے کسی گوشے تنہائی میں یا کسی جنگل اور بیابان میں بیٹھ جائیں۔ یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، کوئی سینٹی نہیں، کوئی سادھو نہیں، کوئی صوفی نہیں، کوئی اس طرح کے اعمال نہیں ہیں کہ صوفی سنتوں کی طرح دنیا چھوڑ کر کے جا کے کہیں اللہ 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 کے نعرے لگاؤ یا بیٹھ کر کے ذکر اور ورد کرو، وظیفے پڑھو۔ اس کا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام کو، دین کو ایک طرف رکھ کر کے صرف دنیاوی معاملات کے اندر، دنیا کے اندر گھس جاؤ اور دنیا ہی دنیا، پیٹ ہی پیٹ، دنیا ہی دنیا کرتے رہو۔ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں یہ بات فرمائی ہے، لا تنس نصیبک من الدنیا، اے لوگو دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولنا۔ دنیا میں تمہارے لیے حصہ موجود ہے، دنیا تمہاری ہے۔ اور چنانچہ ہم نے دیکھا اس حدیث پہ، اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسی دنیا کو کتنا حسین اور خوبصورت بھی بنایا، اور اسی دنیا کے اندر انہوں نے ترقی کی، اور اسی دنیا کے اندر اس کو آباد کیا، ظلم اور ستم کی تاریکیوں کو مٹا کر عدل و انصاف کے دیپ جلائے، عدل و انصاف کی روشنیوں سے اس دنیا کو منور و مجلہ کیا، اور دنیا کے اندر لوگ جو ہے انتہائی سرور اور انتہائی مسرت اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من لم یترک دنیاہ لآخرتہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے، تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی دنیا کو آخرت کی وجہ سے ترک نہیں کرتا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ دونوں لے کے چلتا ہے۔ یہ نہیں کہ آخرت کو، دنیا پانے کے لیے آخرت کو چھوڑ دے اور آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے دنیا کو چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے، دین اور دنیا دونوں لے کر کے تم کو چلنا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ دنیا پر سوار ہو کر آخرت تک پہنچو، دنیا پر سوار ہو کر آخرت پہنچو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ المؤمن القوی افضل من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، طاقتور مومن کمزور مومن سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اور یہ طاقتور صرف بازوؤں کی طاقت نہیں ہے، ہر قسم کی طاقت ہے، علم کی طاقت ہو، جسم کی طاقت ہو، معاش کی طاقت ہو، مالداری کی طاقت ہو، حکومت و سلطنت کی طاقت ہو، اسلحوں کی طاقت ہو، ذہانت کی طاقت ہو، لیاقت کی طاقت ہو، فن اور ہنر کی طاقت ہو، مال و دولت کی طاقت ہو، زراعت کی طاقت ہو، زمین جائیداد پراپرٹی کی طاقت ہو، ہر چیز کی طاقت ہے۔ اگر ایسا کوئی مومن ہے تو وہ اس کمزور مومن سے افضل ہے جس کے پاس نہ جسمانی طاقت ہے، نہ ذہنی طاقت ہے، نہ اور کسی قسم کی طاقت ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ بس جی رہا ہے، اس سے افضل ہے وہ شخص جو طاقتور۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پہ چند لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ فوج سرحد پر لڑنے کے لیے تیار ہے اور اعلان ہو چکا ہے جنگ میں بھرتی ہونے کا۔ 2 کمانڈروں کے جھنڈے ہیں، ایک کمانڈر انتہائی متقی اور پرہیزگار اور نیک اور صالح ایک شخص ہے جو انتہائی متقی، پرہیزگار، نیک اور صالح ہے، ایک وہ شخص ہے، لیکن عسکری میدان میں، فوجی میدان میں کمزور ہے۔
فوجی میدان میں کیا ہے وہ کمزور ہے، اس کو عسکریت کا اتنا تجربہ نہیں ہے، لڑائی بھیڑائی کا مار کرنے کا، لڑائی بھیڑائی کرنے کا اتنا تجربہ نہیں ہے۔ ایک دوسرا کمانڈر ہے جو تقوی پرہیزگاری میں کم ہے، نیکیاں اس کی کم ہیں، وہ زیادہ تقوی پرہیزگار نہیں ہے، لیکن عسکری میدان میں وہ سب سے پاورفل ہے، اس کو جنگی فنون اور جنگی حربی فنون کا اور اسے لڑانے کا، فوج کو آگے بڑھانے کا اور اس کی حفاظت کرنے کا اسے زیادہ ملکہ ہے، اس کو زیادہ تجربہ ہے، اس کو زیادہ فن حاصل ہے، اس کے پاس زیادہ ہنر ہے۔ تو اے امام آپ ہم کو بتائیے کہ ہم کس کمانڈر کے ساتھ جائیں؟ اس کمانڈر کے ساتھ جو کمانڈر انتہائی متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن عسکری میدان میں، عسکریت میں، لڑائی بھیڑائی میں اس کو اتنا تجربہ نہیں ہے، یا اس آدمی کے پاس جن کے پاس نیکیاں کم ہیں، تھوڑا اتنا متقی پرہیزگار نہیں ہے، نیکیاں کم ہیں، تھوڑے بہت نیکیاں ہیں، ایمان سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس عسکری طاقت اور یہ تمام سب چیز، کس کے ساتھ جائیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا سنو، جو آدمی انتہائی متقی پرہیزگار سب کچھ ہے، اچھی بات ہے، وہ افضل ہے، بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ تقوی اور پرہیزگاری صرف اس کی ذات تک محدود ہے۔ اگر اس کے پاس لڑائی کے فنون حاصل نہیں ہے، اسے تدابیر اور ہنر نہیں ہے لڑنے بھیڑنے کا، تو وہ تقوی اور پرہیزگاری تو اس کی ذات تک محدود ہے، اس کی ذات، وہ اپنی ذات کو بچا لے گا لیکن قوم کو لے جا کر کے گڈھے میں ڈال سکتا ہے۔ بالمقابل اس شخص کے جس کی نیکیاں کم ہیں، ٹھیک ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، لیکن اس کے پاس جنگی فن حاصل ہے، طاقت ہے، اس کا پاور ہے، تو وہ خود بھی بچے گا اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا اور قوم ملت کو بچا کر کے ان کے گھر پہنچا دے گا۔ اس لیے میری تو رائے یہ ہے اور میرا حکم یہ ہے کہ تم ایسے شخص کے ساتھ جا کر کے اپنے نام نوٹ کروا لو جو بھلے تقوی اور پرہیزگاری میں کم ہے، لیکن جنگی آلات حرب سے اور فنون سے وہ واقف ہے اور طاقتور ہے، اس کے ساتھ تم چلے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وفی کل خیر، اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے، لیکن المؤمن القوی، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی طور پر آپ کو پتہ ہے، میں اس وہ تفصیلات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، ہنر کے اندر کس طرح سے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ ایک سائل پہنچتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بھوک لگی ہے اللہ کے نبی، کھانے پینے کے لیے کچھ، سائل مانگنے والا ہے، بھکاری ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بڑے بڑے موٹے مستنڈے دیکھیے آپ دکانوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں، آج کل تو بہت عام ہو چکا ہے جناب علی، سوریا کے نام پر، یمن کے نام پر، لڑائی کے نام پر، بھائی کے نام پر، ادھر دیکھو ادھر بھکاری، نوجوان ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک شخص پہنچا ایسے ہی کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی منگائی اور اسے تھما دیا اور کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو، محنت کرو اور آ کر کے بازار میں بیچو، جو ملے اسے کھاؤ اور پیو کوڑے میں۔ اللہ، یہ تعلیم ہے کس کی؟ قائد اعظم، حکیم الامت، امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ہم امت ہیں۔ ہمیں بھیک مانگنے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگتے ہیں قیامت کے دن ان کے چہروں پر گوشت نہیں رہیں گے، نوچے ہوئے گوشت رہیں گے۔ بھیک مانگنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مومن قوی ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، ہنرمند ہونا چاہیے، صاحب لیاقت ہونا چاہیے۔ یہ اسلام نے ہمیں آمادہ کیا ہے۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو۔ بھول جاؤ ان منحوسوں کی تعلیمات کو جو اپنی کتابوں میں، تقریروں میں کہتے ہیں دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے، دنیا چھوڑو، آؤ تسبیح پڑھو، مصلی پکڑو، جاؤ مسجدوں کے اندر، بس وہی۔ یہ بھی حرام ہے، اور پوری دنیا کو چھوڑ کر کے صرف دین ہی کی طرف راغب ہو جانا یہ بھی حرام ہے، اور پورے دین کو چھوڑ کر صرف دنیا کی طرف راغب ہو جانا یہ بھی حرام ہے۔ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو میرے عزیزو، ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا کے ساتھ دنیاوی فرائض اور ذمہ داریاں نبھانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صرف عبادت و بندگی کے احکام نہیں بتائے۔ اگر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، تو جسٹ اس کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت بھی کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کا حکم، والجار وذی الجنب، اللہ نے پڑوسیوں کا حکم، دوستوں کا حکم، بھائیوں کا حق اور دوستوں کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق،
سب کا حق، حکومت کا حق، مزدور کا حق، سب کا حق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلایا. کیوں بتلایا؟ کیوں بتلایا؟ بس اسی لیے کہ قرآن کی بات ہے، ہمیں جیسا کرنا ہے کریں گے؟ نہیں، تاکہ دنیا کے اندر عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، سب کے حقوق کی ادائیگی ہو. تمام لوگوں کے لیے، یہ دنیا والوں کے لیے تعلیم، ہزاروں سے زیادہ فنون اور ہنر موجود ہیں قرآن کریم کے اندر، اس کی تعلیمات موجود ہیں. کپڑے کی سلائی سے لے کر کے کپڑے کی بنائی تک، یہاں تک کہ میں بتایا آپ کو، آہنگری، حدادیت، لوہار، نجاریت، کارپینٹر، بڑھئی اور دھوبی، یہاں ہر چیز کی تعلیمات، علوم اور فنون اور علم اور تقوی، ہر چیز کی تعلیم قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. تو اسلام ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ ہم دنیاوی ضروریات سے بے پرواہ ہو کر، بے فکر ہو کر دن رات مسجد کے کسی گوشے میں بیٹھ جائیں، مصلی لیں، بسترے لا دیں، لوٹے بدھنیاں لیں اور چلیں کہنے کہاں جا رہے ہیں؟ دین پھیلانے جا رہے ہیں. اور بچے یہاں جا کر کے منہ مار رہے ہیں سینما ہالوں میں، زناکاریوں میں، بدکاریوں میں، بیگم جان کہاں آپ کہاں چل رہے ہیں؟ دین پھیلانے. اس طرح کے دین پھیلانے کا اسلام نے حکم بولو. ہاں، پہلے خود کو دیندار بناؤ، سیکھو، خود نماز پڑھنا سیکھو، پہلے عقیدہ سیکھو، پہلے نماز پڑھنا، اور روزی کمانا بھی سیکھو. روزی کیسے کمائی جاتی یہ بھی سیکھو. اس کے بعد سکھانے کے لیے نکلو. فاقد الشیء لا یؤتی شیء، جس کے دامن میں کچھ بھی نہ ہو وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ اناڑی آدمی کیا دوسروں کو سکھائے گا سوائے اناڑی پن کے؟ آپ کے پاس فن ہوگا، آپ کے پاس ہنر ہوگا، آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کے پاس تعلیم ہوگی، ایجوکیشن ہوگا، شکشا ہوگی. آپ عقیدے کے دنیا کے معاملات میں، دین کے معاملات میں جب آپ جانکار ہوں گے جبھی تو لوگوں کو بتلائیں گے. جب آپ اس کو خود علم نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا؟ ایک آدمی تھا کسی کے سینے پہ بیٹھ کر کے کہہ رہا تھا پڑھ کلمہ. اب وہ بیچارہ کہہ رہا ہے، چپ چاپ کہہ رہا ہم کو پڑھنا نہیں آتا. کہا پڑھ کلمہ پڑھ. اس کے سینے پہ بیٹھ کر کہا پڑھ کلمہ. اس کو کلمہ پڑھا رہا ہے، اس کو کلمہ. وہ کہہ رہا ہم کو کلمہ نہیں آ رہا. تو کسی چلنے والے راہگیر نے کہا ارے بھائی صاحب، اسے نہیں آ رہا ہے تو آپ تو پڑھ کے سکھا دو، آپ تو بتا دو کہ کلمہ کیسے پڑھنا، جب وہ کہہ رہا ہم کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے. تو اس نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس سے کیوں کہتا پڑھ کلمہ، میں خود میں پڑھ دیتا، مجھے خود پتا نہیں. تو جس کو خود پتا نہ ہو کسی چیز کا وہ دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ اس لیے سب سے پہلے سیکھو، نماز سیکھو، عقیدہ سیکھو، توبہ کرنا سیکھو، تقوی سیکھو، پرہیزگاری سیکھو، قرآن سیکھو، حدیث سیکھو، اللہ کے نبی کی سیرت سیکھو، فقہ سیکھو، سب سیکھو. دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیسے کیا جائے، اللہ کو راضی کیسے کیا جائے یہ بھی سیکھو. اور بیوی کو، بچوں کو، اولاد کو، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، پڑوسی کو، ملک کو، وطن کو کیسے، مسلم کو، غیر مسلم کو کیسے خوش کیا جائے گا، کیسے حسن سلوک، کیسا سلوک اور کیسا بیہیویئر، کیسا برتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے گا، یہ بھی سیکھو. یہ بھی بولو یہ بھی سیکھو کہ بیوی کو کیسے خوش کرنا ہے. یہ بھی سیکھو شادی کیسے کرنی ہے. یہ بھی سیکھو نکاح کے کیا اصول اور ضابطے ہیں. یہ بھی سیکھو تجارت کیسے کرنی چاہیے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں، کس کے اندر کیا کیا منفعتیں اور کیا کیا مضرتیں، اور کہاں کہاں فائدہ، کہاں کہاں نقصان ہے. یہ بھی سیکھو محترم، سیکھو. یہ سب اسلام ہے. یہ سب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ یہودیوں کے خطوط ایسے تھے. میں خاص طور سے یہاں اپنے علماء حضرات کو، مدارس کے ذمہ داران کو جو عضو معطل بنا رہے ہیں، قوم کے بچوں کو صرف حفظ کے نام پر، قرآن کے نام پر اور دینی تعلیم کے نام پر ایک اپاہج بنا کر کے دنیاوی اعتبار سے دنیا کے اندر امپورٹ کر رہے ہیں. ذرا سا کورونا کا جھٹکا کیا لگا، سارے مولوی روڈوں پر آ گئے. کورونا نے تھوڑا سا رنگ کیا دکھائے، مصیبت آ گئی، سارے مولوی مدرسے مسجد چھوڑ خلاص بھکاری بن گئے. کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، ہے ہی نہیں. ہنر معلوم ہی نہیں. علم ہے، ہنر نہیں، فن نہیں معلوم. مدارس بند ہو گئے، کالجز بند ہو گئے، یونیورسٹیز بند، سب کچھ بند ہو. کیا کھائیں گے، کہاں پر، تنخواہ بند، سب کچھ بند، کچھ نہیں آتا، کپڑا سلنا بھی نہیں آتا. ہمارے نبی تو پھر بھی اپنے کرتے میں بٹن لگا لیا کرتے تھے. ہمارے نبی فنون سپاہ گری سے واقف تھے. ہمارے نبی بہت سارے تمام خوبیوں کے مالک تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بات تو کیا کہنے. اللہ اکبر. تو محترم، ذرا کورونا کا جھٹکا لگا، سب راز فاش ہو گئے. میں ان کو درخواست کروں گا کہ دنیا کی ہر زبان ہماری زبان ہے، چاہے وہ فرینچی ہو، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ
چاہے وہ جاپانی ہو، چاہے وہ جاپانی ہو، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے وہ اردو ہو، چاہے سردو ہو، چاہے کچھ بھی ہو، امریکی ہو، سب زبان ہماری زبان. حضرت ابو قلابہ ایک محدث ہیں، مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص مصلی پہ بیٹھا ہوا وظیفے میں مصروف تھا، تلاوت اور عبادت میں مصروف تھا. انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ بس اللہ کی عبادت کرتا ہوں. کہا تمہاری آمدنی کیا ہے؟ کیا سیلری ہے تمہاری؟ کوئی سیلری ہے، کوئی آمدنی ہے؟ کیا کرتے ہو تم؟ اس عبادت گزار نے کہا کہ ہماری کوئی ذریعہ آمدنی تو نہیں ہے، لوگ مدد کر دیتے ہیں ادھر ادھر سے، کھانا پینا چل جاتا ہے، بقیہ میں اللہ کی عبادت میں اسی مصلی پر مصروف رہتا. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ نے فرمایا لَأَنْ أَرَاكَ تَطْلُبْ مَعَاشَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَاكَ فِي زَاوِيَةِ الْمَسْجِدِ. میں تمہیں معاشی زندگی اور رزق حلال کے حاصل کرنے میں سرگرم دیکھنا چاہ رہا ہوں، یہ میرے نزدیک زیادہ افضل ہے اس بات سے کہ تم مصلی بچھا کر کسی مسجد کے کونے میں اللہ کرو اور اللہ کی بات کرو. اپنے معاش کی فکر کرو، سوچو ہمیں روزی کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے، غور کرو، فکر کرو، تلاش کرو اپنی روزیوں کو. اللہ تعالیٰ نے کتے بلیوں کو بھی روزیاں عطا فرمائی، تم تو انسان ہو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے منتظر نہ رہو کہ کوئی آ کے دے گا تو ہم کھائیں گے، تو کوئی آگے پلائے گا تو ہم آئیں گے. اللہ پہ توکل اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے بھی اپنا حصہ لینا نہ بھولو. محنت کرو، کاہل نہ بنو، سست مت بنو، محنت کرو، مزدوری کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، ہنر سیکھو، ہنر. اس لیے عبادت کا اپنا وقت ہے اور روزی کمانے کا اپنا وقت ہے. دونوں کو اپنے اپنے وقت پہ استعمال کرو. اسلام نے تمہیں روزی کمانے کے راستے میں عبادت کو کبھی رکاوٹ عبادتیں کبھی نہیں بنتی. نماز کا جو وقت ہے اس کا وقت دو، بیوی کا جو حق ہے اس کا دو، ماں کا جو حق ہے وہ دو. کوئی کہے نہیں مجھے تو بیوی کے حق ہی کے ادا کرنے سے فرصت نہیں ملتی، تو میں اپنے ماں اور باپ کا حق کیسے ادا کروں، بھائی بہن کا حق کیسے ادا کروں. پڑوس ایسا شخص جوتا خور آدمی ہے، ایسا شخص بدماش ہے، منحوس ہے. ایسا شخص اپنی کوتاہیوں کو اسلام کے پردے میں، دین کے پردے میں چھپانا چاہ رہا ہے. ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں، اور انسان کے اوپر جو ذمہ داری دی گئی ہے اللہ نے دی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے یا نہیں نبھا سکتا ہے. کیونکہ کوئی بھی مالک اپنے خادم کو اتنی ذمہ داری دے گا اگر وہ ہوشیار مالک ہے جتنا کہ خادم ادا کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے. اور اللہ تو سب سے بڑا مالک الملک ہے، ہم اس کے غلام ہیں. وہ اپنے غلاموں کو جن جن باتوں کا اس نے حکم دیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرا بندہ اس میں کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہتا مجھے سجدہ کرنا نہیں آتا، میں سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، میں سچ نہیں بول سکتا، ایسا آدمی جھوٹا ہے، مکار ہے، کاہل ہے، یہ اللہ کا باغی ہے، یہ اللہ کا سچا بندہ کبھی نہیں. کیونکہ اللہ نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے. وہ کہہ رہا نہیں شراب میں پیوں گا کیونکہ شراب میری عادت. ہرگز نہیں، انسان کی عادت شراب نہیں ہو سکتی، زنا نہیں ہو سکتی، اللہ نے ان سے منع فرمایا ہے. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ہر چیز کا اپنا اپنا وقت ہے، اور ان وقتوں میں ان چیزوں کو ادا کیا جائے، توازن اور اعتدال کو برقرار رکھا جائے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ دین و دنیا اسلام کے اندر الگ خانوں میں ہرگز تقسیم نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ اور نہ ہی اس میں جدید اور قدیم، ارے وہ پرانا زمانہ تھا، یہ نیا زمانہ ہے، ارے یہ دنیاوی مسائل ہیں، یہ عصری مسائل ہیں، یہ دینی مسائل ہیں، یہ دنیاوی. اس کی تقسیم در حقیقت اس کی جو اصطلاح ہے یہ غلط ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ دشمنان اسلام کی پیداوار ہے. البتہ اسلام نے علم کی دو طرح کے علم بتائے ہیں. علم کی دو قسمیں اسلام نے کی. ایک ہے علم نافع، نفع پہنچانے والا علم، اور ایک ہے دوسرا ہے علم غیر نافع، نقصان پہنچانے والا علم. نفع پہنچانے والا علم اور نقصان پہنچانے والا علم. آپ کیسے کہیں گے کہ نفع پہنچانے والا علم اور یہ نقصان پہنچانے والا علم کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ اس سے جو انسانیت کی فلاح اور کامیابی کی ضمانت جس میں انسانیت کی کامیابی ہے، جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے،
وہ ہے نفع بخش علم، فائدہ پہنچانے والا علم، اور جس میں انسانیت کا نقصان ہے وہ علم حاصل کرنا جس سے انسانیت رسوا ہو، ذلیل ہو، نقصان ہے، فلاپ ہے جس کے اندر زندگی اور دنیا، وہ علم حاصل کرنا وہ علم غیر نافع ہے، ایسا علم جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جو حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی زندگی میں ہمیشہ علم نافع کی دعا مانگی ہے، نفع بخش علم حاصل کرنے کی اور علم نافع سے فائدہ اٹھانے کی دعا مانگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ سنن نسائی کے اندر اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے سے جو علم نفع ہم کو نہ پہنچائے، جو علم ہم کو کوئی نفع اور فائدہ نہ پہنچائے، ایسے علم سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے دربار میں نہ سنی جائے، ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس دل کے اندر تیرا خوف نہ ہو، خشیت نہ ہو، اور اسی طرح سے ایسی خواہشات کی بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو پوری نہ ہو۔ تو یہ ایسا علم جو انسانیت کے لیے، آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اسی علم کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ تو علم حاصل کرنا چاہیے اور اس علم کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ایسا علم دنیا کو پتہ ہے، آپ شراب بنانے کا علم حاصل کریں، جوا کھیلنے کا علم حاصل کریں، سٹا، اور جیسے آج اسکولز اور کالجز میں لڑکیوں کو نچایا جاتا ہے، اس کو فنون اور ثقافت کا نام دیا گیا ہے۔ کیا نام دیا گیا ہے؟ ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، ڈانس سکھایا جا رہا، ناچ سکھایا جا رہا، طبلے ہارمونیم سکھایا، یہ کیا ہے؟ اس سے کون سی قوم کی فلاح اور بہبودیت ہوتی ہے؟ اس سے رذالت ہوتی ہے، اس سے ضلالت ہوتی ہے، اس سے منافقت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو ان تمام سب علوم کو دنیا کے اندر فروغ دیتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، ناچ کو، گانے کو، ڈانس کو، اور اس طرح کی پارٹیاں کرتے کروا، ایسے لوگ، لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو لوگ اس طرح کے علم دنیا کے اندر پھیلائیں اور اس طرح سے علوم دنیا سے لوگوں کو متعارف کروائیں۔ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہرحال مجرم ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے مجرموں اور ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ البتہ وہ علم جس میں انسان کی ترقی ہو، انسان کی فلاح ہے، انسان کی بہبودی ہے، معاش کا علم، تجارت، اور اسی طرح ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے، عبادت کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، معیشت کا مسئلہ ہو، ثقافت کا مسئلہ ہو، فنون کا مسئلہ ہو، ہنر کا مسئلہ ہو، ہر جگہ حلال و حرام کی پوری تمیز قرآن میں اور احادیث کے اندر موجود ہے، قرآن اور احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت حلال ہے لیکن سود اور سود کے جتنے بھی اقسام اور انواع ہیں وہ تمام سب حرام قرار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فنکحوا الایام منکم، نکاح کرو، نکاح کو حلال قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، زنا سے منع فرما دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے اور حرام، مردار، شراب، یہ تمام سب چیزیں منع فرمائیں۔ تو ساری چیزیں موجود ہیں الحمدللہ، صرف ہم کو نالج لینے کی ضرورت ہے، علم لینے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بات آگے بڑھا کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ہنر، علم کے بعد، علم کے ساتھ ساتھ، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی ضروری ہے۔ تعلیم کے بغیر اگر کوئی ہنر ہے تو وہ بھی فلاپ ہو جاتے ہیں، اللہ کی چند لوگ ہیں کامیاب ہو جائیں، لیکن اور اسی طرح سے صرف ہنر ہو اور صرف تعلیم ہو اور ہنر نہ ہو، وہ بھی سمجھیے اکثر و بیشتر لوگ فلاپ ہیں۔ آج دیکھیے ہمارے ملکوں کے اندر بے روزگاری کا حال جو ہے، آپ جانتے، بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے لوگ جوتیاں چٹکھا رہے ہیں، ان کو کوئی نوکری دینے والا، پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس ہنر نہیں ہے، پکوڑا بنانے تک کا ہنر نہیں ہے بیچاروں کو۔ ملک کے بڑے بڑے لیڈر کہتے ہیں پکوڑے بناؤ، بھجیے بناؤ، پراٹھے بناؤ، یہ کرو وہ کرو، سکھا رہے ہیں، یہ ان کے پاس اس کا بھی ہنر نہیں ہے۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طریقے سے یہ دونوں حدیں جو ہیں یہ غلط ہیں۔ کیا؟ صرف ہنر ہو، علم نہ ہو تو چند دن فائدہ اٹھا سکتا ہے آدمی، بعد میں چل کے خسارہ ہو جائے گا، لیکن اسی طرح سے صرف ہنر ہو اور صرف علم ہو اور ہنر نہ ہو تو بھی زندگی فلاپ ہے۔ اس لیے علم بھی حاصل کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انگریزی پڑھاؤ، عربی پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، دنیا دونوں پڑھاؤ۔ اسلام کے اندر سارا علم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے سب پڑھو، اللہ کی طرف اللہ کے نام سے سب پڑھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے اوپر زور دیا ہے کہ یہ علم ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر، سب کے اوپر فرض ہے، تو اس کو پڑھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی، ہنر سکھاؤ،
ہنر سکھاؤ اپنے بچوں کو معاش کے لیے. علم حاصل کر کے آدمی بڑا بن سکتا ہے, ڈگری ہولڈر بن سکتا ہے, لیکن معاش کا مسئلہ بہت کم اس سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو ہنر بھی سکھانے کی کوشش کرو, تاکہ بچہ پڑھنے کے بعد کم از کم نوکری بھی کرے تو کم از کم ہنر سے کرے. ہنر کیا ہے؟ ہنر جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اچھائی کو کہتے ہیں, خوبی کو کہتے ہیں, اسی طرح سلیقہ مندی کو کہتے ہیں, تدبیر, حکمت, دانائی, عمدہ صلاحیت, کارکردگی, دستکاری, یہ تمام صناعی, فنکاری, یہ تمام سب ہنر کے معنی میں آتے ہیں. ہنر ایک وسیع لفظ ہے, ڈکشنری کے اندر ایک وسیع معنی ہے, جس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں, انداز, ڈھنگ, ہوشیاری, چالاکی, علم, اور اسی طرح سے ودیا, اور اسی طرح سے پیشہ, حرفت, صنعت کی معرفت, یہ تمام سب چیزیں ہنر کے معنی میں آتے ہیں. ہنر سیکھو. سرفرازی کی گر تمنا ہے, یہ میرا شعر ہے, سرفرازی کی گر تمنا ہے اپنے ہاتھوں میں کچھ ہنر رکھیے. سرفرازی کی گر تمنا ہے اپنے ہاتھوں میں کچھ ہنر رکھیے. بولنے کا ہنر ہو, لکھنے کا ہنر ہو. آج دیکھیے میڈیا کے اندر کتنے لکھنے اور پڑھنے والے لوگ بول رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, اخبار کی اسپیڈ لکھ رہے ہیں, سب کچھ لکھ رہے ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں. آپ کے پاس ہاتھوں کے اندر ہنر ہو, آپ کی زبان کے اندر ہنر ہو, تو ہنر آسماں چھونے کی آرزو ہے. اگر اپنے بالوں پر مضبوط اپنے بالوں پر رکھیے, مضبوط اپنے بالوں پر رکھیے. تو عزیزان گرامی, کسی بھی فن کے اندر آپ مہارت حاصل کریں, لیاقت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ یہاں سعودی عرب کے اندر جو لوگ آئے ہوئے ہیں, اس سے دیکھیں اپنے ملک اور وطن کا بھی کتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کا زر مبادلہ یہاں سے جاتا ہے, آپ کا ملک اس سے آگے بڑھ رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, آپ کا گھر بھی, آپ کے پاس ہنر ہے. اس لیے یہاں دیکھیے جو لوگ ہنر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی میڈیسین ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی میکینک ہے, کوئی میکینیکل انجینئر ہے, کوئی فلاں انجینئر ہے. ہر ہنر والے آگے بڑھ رہے ہیں, اور جو لوگ نہیں جن کو ہنر ہے وہ اینٹا مٹی ڈھو رہے ہیں. دیکھو جا کر کے, کچھ نہیں معلوم ہے تو ہتھوڑے لے کر کے دیواری توڑے. وہ بھی ایک فن ہے, میں کہتا ہوں وہ بھی ایک فن ہے. ہر ایک چیز ایک فن میں ہے. اپنے حلال اپنے ہاتھوں کی کمائیاں کھا رہے ہیں, اس لیے وہ فن ہے. آپ کو بھی فائدہ, وہ بھی, ورنہ آپ کے مقابلے میں بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بیڑی پی رہا, کوئی سگریٹ پی رہا, کوئی گلی کوچوں کے اندر مزاروں کے اوپر فلمی تھیٹروں کے ارد گرد چکر مار رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تعویذ, وہاں گنڈے, وہاں نظر, وہاں مرغے مان کر کے ہمارے بچے کو یہ مل جائے, ہمارے بیٹے کو ڈگری میں, ہمارا بیٹا یہ ہو جائے. دیکھیں آپ کو میں بتاؤں, صرف ڈگریاں کام نہیں کرتی ہیں. سری لنکا ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر 98% لوگ تعلیم یافتہ ہیں. کتنے؟ 98% تعلیم یافتہ سری لنکا کے اندر موجود ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے سری لنکا اپنے معاش کی حالت میں, اپنے جی ڈی پی کے اندر ایک دم ڈاؤن ہو چکا ہے, ختم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نوجوانوں میں حرفت نہیں ہے, پیشہ نہیں ہے, ہنر نہیں. تو جس ملک کے نوجوانوں میں ہنر ہوتا ہے, جس ملک کے نوجوانوں کے پاس فن ہوتا ہے, وہ اپنے فنون کا مظاہرہ کرتے ہیں. جاپان کو امریکہ نے ایک بم ڈال کر کے اپاہج بنا دیا, ختم کر دیا, لیکن اس کے نوجوانوں کے اندر, اس کی چنگاریوں کے اندر ہنر تھا, فن تھا. انہوں نے ہنر حاصل کیا. آپ چائنا کو دیکھیں, پوری دنیا کے اوپر اس وقت 130 کروڑ کی آبادی پوری سپر پاور بننے کی تیاریوں میں ہے. اس سے زیادہ آبادی اس کے پاس ہے اور سپر پاور بن رہا. امریکہ بھی پسینہ چھوٹ رہا ہے چائنا کو دیکھ کر کے, لیکن اپنی معیشت سے آج وہاں کوئی بھی بے روزگار نہیں ملے گا, کوئی بھی بھکاری نہیں ملے گا. اور ایک ہمارا ملک ہے, ہم لوگوں کے ممالک ہیں, 30% ہمارا نوکری ہی نہیں ہے. بھکاریوں کی تو خیر تعداد ہی نہ پوچھئے, بے روزگاریوں کی تعداد نہ پوچھئے. تعلیم بھی اگر حاصل ہے تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ہنر نہیں ہے. اے لوگوں, ہنر حاصل کرو. اور ہنر یہ بہت چین کیا کہتے ہیں, چائنا کی ایک کہاوت ہے. بہت پہلے لوگوں سے ہم نے کسی سے سنی تھی یہ بات, لیکن جب ہم نے پڑھا تو ہمیں پتا چلا چائنا کی کہاوت ہے کہ لوگوں کو مچھلی مت کھلاؤ, مچھلی پکڑنا سکھاؤ. بات سمجھ میں آئی؟ لوگوں کو بولو, مچھلی مت کھلاؤ بلکہ مچھلی پکڑنا سکھاؤ. یہی آج میرا ٹاپک تھا, سیکھو اور سکھاؤ. ابھی میں وہ آ رہا ہوں سیکھو اور سکھاؤ پر. تو بہرحال آج دنیا تعلیم کی طرف راغب ہے, اچھی بات ہے. 40 سال سے تقریباً تعلیم رکشہ چلانے والے کی بیٹی اتنے بڑے ڈگری ہولڈر ہو گئی, وہ کھیت چلانے والا بیچارہ, جوتنے والا, بھینس چلانے والا, اس کے بچے اتنے بڑے ڈگری, سب تعلیم کی ہوڑ لگی. اور آج حالت یہ ہے کہ ساری حکومتیں ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. کہاں سے روزگار لائیں؟ روزگار ہے ہی نہیں, کیونکہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کے پاس ہنر نہیں ہے. ان کے پاس جن کے پاس ہنر ہے, جو کمپیوٹر انجینئر ہے, الیکٹرک انجینئر ہے, جو کہربائی ہیں, جو نجار ہیں, جو حداد ہیں, جو
بھلے وہ انگوٹھا چھاپ ہیں، لیکن آج کروڑوں کروڑوں نوٹ چھاپ رہے ہیں نوٹ. آپ لوگوں میں کتنے بیٹھے ہوئے لوگ لکھپتی کروڑ پتی بنے ہوئے بیٹھے ہیں، جبکہ ان کو سائن کرنا بھی نہیں آتا الا من رحم اللہ. بہت سارے لوگ. تو جناب علی، اللہ کے نبی نے بھی گھڑ سواری سکھلائی، تیر اندازی سکھلائی، آپ نے کشتی لڑی، خود بھی کشتی لڑی، پہلوانی سکھلائی، طاقتور. یہ کیوں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بتایا زراعت اور اس کے بارے میں تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدینہ کو. غرض سب چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم موجود نہیں، ہمارا دماغ موجود نہیں، ہماری سوچ موجود نہیں. اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر، تربیت بھی دو، عملی تطبیق بھی ان کو سکھاؤ، تاکہ وہ پڑھنے کے بعد بے روزگار نہ. بھلے وہ سلائی کیوں نہ ہو، بھلے وہ جوتے کی سلائی کیوں نہ ہو، بھلے وہ چمڑے کی اسکیننگ کیوں نہ ہو، بھلے وہ کوئی بھی ہو، ہنر ہونا چاہیے. ہنر سمجھ رہے ہو؟ ہنر. سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے، نماز نہیں معلوم، لیکن اس کو ہنر ہے، کارپینٹر ہے، وہ جناب علی کا ہروائی ہے. آپ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر محتاج ہیں اس کو کہ گھر میں لائٹ نہیں ہے، اے سی خراب ہو گئی، فریج خراب ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، ہے کہ نہیں ہے ہنر. اس لیے ہنر یہ بہت ضروری ہے موجودہ دور میں. ہم کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے فاؤنڈیشن قائم کریں، ہنر اور حکمت کے فاؤنڈیشن ادارے قائم کریں، انچوز ہو حکومتی سطح پر، اور تاکہ انٹرمیڈیٹ پڑھنے والے مڈل کلاس کے بچے جو کچھ بھی ہیں پڑھیں بھی، اور ساتھ ساتھ ان کو ہنر بھی سکھایا جائے، تاکہ اس ہنر سے اپنے ملک کو، اپنے وطن کو ترقی دیں. اور ہم کو بھی چاہیے کہ ایسے فاؤنڈیشن کھولنے میں جو لوگ ارادہ رکھتے ہیں ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، تاکہ آنے والی نسلیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو اور آنے والی نسلیں آگے بڑھیں، ترقی کریں. آخری بات انسانیت کا مطلب ہی یہی ہے جو انسانوں کی بہتری کے لیے کیا جائے، یہی انسانیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے نبی سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الصدقہ ان يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ آدمی کوئی ہنر سیکھے، کوئی علم حاصل کرے، پھر اپنے مسلمان بھائی کو اس کا علم سکھائے، وہ علم لوگوں کو سکھا دے. اس لیے میرے حاضرین میں بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، فنکار بھی ہیں، ہنرمند بھی ہیں، صلاحیت اور لیاقت کے مالک بھی ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا، اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستو، اللہ نے صرف ممبر پہ کھڑے ہونے کا اگر مجھے یہ فن حاصل ہے، اور اس فن کے ذریعے میں آپ کو علم دین حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہوں، سکھا رہا ہوں اللہ اور اس کے دین کی شریعت، تو آپ بھی اپنی جگہ پر عالم ہیں، آپ بھی اپنی جگہ پر عالم دین ہیں. جتنا بھی علم آپ کے پاس ہے آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو سکھانے کی کوشش کرو، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے ایریوں میں، جہاں کہیں بھی مسلمان بچے 2-5 کو آپ اپنا فن سکھا دو، ہنر سکھا دو. رب کعبہ کی قسم ہے، اگر ایک مولوی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر قرآن سکھلانے والے کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا، رب کعبہ کی قسم ہے، ممبر رسول سے بات کہتا ہوں کہ جس تعلیم کو تم نے، نفع بخش تعلیم کو جو انسانیت کی خیر و بھلائی کے لیے اور دین کی بھی خیر و بھلائی کے لیے ہے، اگر تم نے اپنے بھائی کو، اپنے بچے کو، اپنے محلے کے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو سکھا دیا، پنچر بنانے ہی کا ہنر کیوں نہ ہو، رب کعبہ کی قسم ہے جب تک وہ کمائے گا اس کا اجر و ثواب تمہیں بھی ملے گا انشاءاللہ تبارک تعالی. اس لیے سیکھو. اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی، میں آخری بات کر رہا ہوں، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ماشاءاللہ میکینک ہیں، بہت کچھ. ماں بیچاری اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجتی ہے کہ بھیا ہمارے بچے کو میکینک بنا دو، ہمارے بچے کو یہ بنا دو، ہمارے بچے کو وہ بنا دو. یہ جتنے بھی میکینک ہیں اللہ مرحم اللہ چندے کو چھوڑ کر، ورنہ اکثریت اسی میں ہے. 2 مہینے 3 مہینے میں آدمی سیکھ سکتا ہے، لیکن 3 سال 6 سال اس کو رگڑاتے ہیں غریب کو. اللہ کی قسم صرف پانے لا بے 12 نمبر کا لے، 10 نمبر کا لے، 2 نمبر کا دے، 5 نمبر کا دے، وہ بیچارہ 6 مہینے 8 مہینے سال بھر اسی میں ناچتا ہے، نہیں سکھاتے. تم مسلمان ہو، تو ہے تمہارے اوپر، تھوڑی ہے تمہارے اوپر، تم مسلمان ہو، یہ تمہارا دماغ ہے، یہ تمہارا دل ہے. تم ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سکھاؤ نا، وکیل ہو، لائر ہو، کارنر میٹنگیں کرو نا، نوجوانوں کو بتاؤ کہ ملک کے قانون کیا ہے، سسٹم کیا ہے، نظام کیا ہے. نوجوان جیل میں جا رہے ہیں، کیسے بولنا، کیسے چلنا، کیسے پھرنا، تمہارے حقوق کیا بتا نا. تو اگر انجینئر ہے، اگر تو لائر ہے، لائر نہیں تو لائر ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، سب شکم پروری کے لیے ڈاکو بنا ہے. تو ڈاکٹر نہیں ہے، پھٹیچر ہے. تو شرم کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے. تم نے سوچا صرف مولوی صرف خیر کی باتیں بتائیں، ہم اپنا جہنم بھریں، پیٹ بھریں. اسی لیے یہ عدم توازن اور یہ غیر اعتدالی پر سماج اور سوسائٹی کو برباد کر رہا ہے. یہ ہمارے مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان، کوئی سیاسی لیڈر ہے اپنے ہی بھر رہا ہے، سور کا کیا بتاؤں میں، پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے. 50 ایکڑ کے اوپر اس کے گھر ہیں، اس کے فارم ہاؤس ہیں. بیچارے غریب جس سے وہ ووٹ لیتا ہے، وہ بھکاری، اس بیچارے کے گھر میں ایک لائٹ بھی نہیں جلتی، جس کے اوپر وہ
منسٹر بنا ہوا ہے، لیڈر بنا ہوا، سب کچھ بنا ہوا ہے. یہ انسانیت ہے؟ یہ کہاں یہ انسانیت؟ مولوی 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 مولوی، سب کچھ مولوی، اور تم. اس لیے سیکھو، اگر سیکھ چکے ہو تو سکھاؤ. 10 طالب علم صحیح، 5 طالب، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ہنرمند ہو، ہنر ہے تمہارے پاس، کسی بھی چیز کا ہنر ہے، سوئی دھاگے ڈالنے کا ہنر ہے، سلنے کا ہنر ہے، جوتا چپل کاٹنے سلنے کا ہنر، بنانے کا ہنر ہے. ہنر کوئی بھی ہنر برا نہیں ہوتا. اپنے ہاتھوں کی کمائیاں یہ زیادہ افضل ہیں بھیک مانگنے سے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے اپنے آل اولاد کو سکھاؤ جو بھی ہنر ہے، اپنے محلے والوں کو سکھاؤ. بولو سکھاؤ گے کہ نہیں سکھاؤ گے؟ سکھاؤ گے کہ نہیں سکھاؤ گے؟ پھر دیکھو کیسی بے روزگاری ختم ہوتی ہے، کیسے غربت ختم ہوتی ہے، اور کیسے مسلم معاشرہ اوپر اٹھتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. اللہ اس کے رسول کی سیرت کو، اللہ کے نبی کی سیرت کو، قرآن کو پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے انسانیت کا جذبہ اور محبت اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے. اللہ آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله حمد. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله. سمع الله. 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 رب. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام والسلام عليك.